اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، حضرات و خواتین، آج آپ کے سامنے 8ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی سورہ انفال کے آغاز سے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کے اختتام تک۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تقوی، باہمی اصلاح اور تعلقات کی درستگی، باہمی اخوت و ہمدردی، ایمان کی مضبوطی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اساس پر منظم اور متحد ہونے کی تلقین اور جہاد کے لیے تیار ہونے کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ وہ ملت ابراہیمی اور مرکز ملت ابراہیمی یعنی بیت اللہ کی امانت اور تولیت کے اہل ہو سکیں، جو اب کفار قریش کی جگہ ان کی تحویل میں دی جانے والی ہے۔ آغاز میں غزوہ بدر میں بعض مسلمانوں سے جو کمزوریاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ایمان اور توکل کے منافی صادر ہوئی تھیں، ان پر پہلے گرفت فرمائی کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کریں۔ پھر ان غیبی تائیدات اور فرشتوں کے ذریعے نصرت کی طرف اشارہ فرمایا جو غزوہ بدر میں ظاہر ہوئیں، تاکہ ان کا اعتماد اللہ پر مضبوط اور جو لوگ ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہوئے ہیں وہ یکسو ہو کر آگے کے مراحل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اہل ہو سکیں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد پر ابھارا گیا اور یہ وعدہ فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے کمزوری نہ دکھائی تو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ دشمن کی سازشوں کے سارے تار و پود بکھر جائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ کفار سے جب مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ دکھاؤ۔ منظم فوج کشی کی صورت میں پیٹھ دکھانے والے خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کے سزاوار ٹھہریں گے۔ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کا حکم سننے کے بعد یہود کی طرح سرتابی نہ کرو۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ رسول کی دعوت تمہارے لیے روح و قلب کی زندگی کی دعوت ہے، تو اس دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو۔ اگر تم نے کمزوری دکھائی اور تذبذب کا شکار رہے تو یاد رکھو آدمی اور اس کی قوت ارادی کے درمیان سنت الہی حائل ہو جاتی ہے، پھر وہ خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، اگر دوسرے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرے تو ان کے برے نتائج کی لپیٹ میں اچھے برے سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے عہد وفا باندھنے کے بعد بے وفائی نہ کرو۔ مال و اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں میں مانع نہ بنے۔ یہ چیزیں فتنہ ہیں، ان فتنوں میں پڑھ کر اس اجر عظیم کو ضائع نہ کرو جو اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے محفوظ ہے۔ بیچ بیچ میں قریش کو بھی تنبیہ فرمائی کہ بدر کے واقعے میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے، تمہارے لیے اب بہتر یہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مزید کوئی شرارت کی تو پھر تمہیں مکھی کھانی پڑے گی۔ اب تک تمہارے ساتھ جو رعایت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول تمہارے درمیان موجود تھا۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب تک رسول قوم کے اندر موجود رہتا ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن اب جب کہ رسول تمہارے اندر سے ہجرت کر چکا ہے تو تمہاری امان اٹھ چکی ہے اور تم ہر وقت عذاب الہی کے زد میں ہو۔ تمہارا یہ غرہ بالکل بیجا ہے کہ تم بیت اللہ کے متولی اور اس کے مجاور ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اس کے متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے
کہ تمہیں بیت اللہ کی اصل تاریخ اور اس کی تعمیر کے مقاصد تک کا علم نہیں ہے۔ تالیاں پیٹنا اور سیٹی بجانا یہ تمہاری نماز ہے۔ بھلا اس مسخرے پن کو نماز ابراہیمی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے اور اسلام کو شکست دینے کے لیے بڑی دلیری سے تم جو اپنے مال خرچ کر رہے ہو اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ تمہارے لیے حسرت اور پچھتاوے کا باعث بنے گا۔ تم مغلوب ہوگے اور جہنم کا ایندھن بنائے جاؤ گے۔ تم توبہ اور اصلاح کے روش اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو اب اس سرزمین پر اہل ایمان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع باقی نہ چھوڑا جائے گا، اور نہ اللہ کے دین کے سوا یہاں کوئی اور دین باقی رہنے دیا جائے گا۔ آگے بدر کے واقعات ہی کی روشنی میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ تم ثبات قدمی اور پامردی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ کسی امر میں اختلاف نہ کرو ورنہ ہزیمت اٹھاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقدور بھر فوجی قوت بڑھائیں تاکہ اللہ اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ تم اپنے ساتھیوں کی افرادی قوت کی کمی سے پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تمہارے لیے اللہ اور مؤمنوں کی یہی مختصر سی جماعت کافی ہے۔ تم انہی مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو۔ تمہارے 20 ثابت قدم جانباز ساتھی کفار کے 200 آدمیوں پر بھاری رہیں گے اور تمہارے 100 مجاہد دشمن کی 1000 لشکر کو شکست دیں گے۔ جنگ عزم و ایمان سے لڑی جاتی ہے، ان ناسمجھ کفار کے اندر یہ جوہر کہاں ہے؟ آگے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے جو قریش نے بدر میں شکست کھانے کے بعد لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے اور کمزور مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے اٹھائے تھے۔ وہ اعتراض یہ تھے کہ یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا پیغمبر کا کہیں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو باہم لڑا دے، اپنے ہی بھائی کو قتل کرائے، پھر ان کو قید کرے، ان سے فدیہ وصول کرے اور ان کا مال غنیمت بنا کر کھائے اور کھلائے؟ قرآن نے ان سب اعتراضات کا جواب دیا کہ جو کچھ ہوا پیغمبر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے باعث تم ہو۔ دنیا کے طالب تم ہو، خدا اور رسول دنیا کے طالب نہیں ہے۔ تم نے اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی جو سازش رچی وہ ایسا سنگین جرم تھا کہ اس کی وجہ سے اگر تم پر خدا کی طرف سے عذاب عظیم آ جاتا اور تمہارا فیصلہ کر دیا جاتا تو تم اس کے مستحق تھے، لیکن اللہ نے ہر قوم کے لیے جو مہرت لکھی ہے وہ تمہیں ملی اور تم عذاب سے تباہ کر دیے جانے کے بجائے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیے گئے۔ مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا کہ تمہارے مال غنیمت پر جو اعتراض کر رہے ہیں تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم اس کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ آخر میں انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کی تعلیم و تلقین فرمائی گئی اور کہا گیا کہ تم دونوں مل کر کفر کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن جاؤ۔ سورہ توبہ میں مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کے ضمن میں قطعی پالیسی وضع کر دی گئی، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، چونکہ عرب کا مکمل نظم و نسق اہل ایمان کے ہاتھ آ چکا تھا، اب اسے مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے حسب ذیل واضح پالیسی اختیار کی گئی۔ الف، یہ کہ عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے مشرکین سے برات اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبے کی تولیت بھی اہل توحید کے قبضے میں رہنی چاہیے۔ جیم، عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے انہیں ختم کرنے پر توجہ دلائی گئی۔ نسی کا قاعدہ انہی میں سے ایک جاہلی رسم تھی۔ نمبر 2، اسلام کا مشن پائے تکمیل کو پہنچنے کے بعد دین حق کے دائرے اثر کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو، یہاں تک کہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔
جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ نمبر 3، منافقین سے اب تک وقتی مصلحتوں کے لحاظ سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا، اب حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی بلکہ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ نمبر 4، مؤمنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ضعف تھا اس کے علاج پر توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد جہاد پر ابھارا گیا اور زکوٰۃ کے 8 مدات کا ذکر کیا گیا۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین، تالیف قلب، گردنوں کو چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے، راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں زکوٰۃ کے اموال کو خرچ کیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو منکر کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اور اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ ان کے لیے نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے مد مقابل مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور ایسی ابدی جنتوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بہترین عالی شان محلات ان کو عطا کرے گا، اور رب کی رضا اور خوشنودی ان کے شامل حال رہے گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آخر میں جہاد کے سلسلے میں بیماروں اور کمزوروں کو رخصت دی گئی جو خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔